پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ضلع صوابی جو ہزاروں سالہ انسانی تاریخ پر مشتمل مختلف تہذیبوں کی سرزمین ہے۔ اس کے بلند و بالا پہاڑ، دونوں اطراف پر واقع دریا اور اس کی تاریخی مقامات اس کو دوسروں سے منفرد کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اس کا نام صوابی کیسے پڑا۔ اسلامیہ کالج کے پروفیسر جناب نور الامین صاحب بتاتے ہیں کہ ان کی تحقیق اور مورخین کی معلومات کی بنا پر صوابی کے نام کے بارے میں مختلف آراء ہے۔ صوابی کا جو علاقہ ہے اور یہ اس کا جو نام ہے اس کے بارے میں تو بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ایک یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک شفاہی روایت ہے کہ یہ اصل میں سو ابے تھا، اور سو جو ہے وہ سورج سے ہے، یعنی سورج مطلب چمکتا ہوا، اور ابے پانی یعنی ایسا پانی جو سورج کی طرح چمکتا ہے اور سورج کے سامنے ہے، تو پھر سو ابے سے یہ صوابی بن گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سابی بھی رہے ہیں، تو یہ سابی سے پھر صوابی ہوا، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ جن بعض لوگوں کو، بعض محققین کو سنا ہے، کچھ کو پڑھا ہے، تو مجھے تو یہ ہے کہ یہ سو ابے تھا۔ کچھ حوالے یہ بھی کہتے ہیں کہ تقریباً 4500 سال قبل سما خاندان کی حکومت تھی یہاں پر، اور انہوں نے صوابی کا نام سما رکھا تھا، یعنی صوابی کا پرانا نام سما تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آباد لوگ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور ستاروں کی عبادت کرنے والوں کو صابی کہا جاتا ہے، اور بعد میں یہ علاقہ صوابی کے نام سے مشہور ہوا۔ صوابی اپنے دامن میں ہزاروں سالہ انسانی تاریخ، تہذیب و تمدن کے دلچسپ داستانیں سمیٹے ہوئے ہے۔ تقریباً جتنا میں نے پڑھا ہے، میرے خیال میں اگر ہم اور بہت زیادہ دور نہ جائیں تو کم از کم 5-6 ہزار سال سے صوابی موجود ہے، اور یہاں پر لوگ آتے رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہم ہانڈ میں کھدائی ہو رہی تھی، تو ہم ہانڈ گئے تھے، وہاں پر آرکیالوجی کے لوگ آئے تھے، تو میں نے ایک آرکیالوجی کے ایک پروفیسر سے پوچھا کہ آپ نے جو کھدائی کی ہے اس کے نتیجے میں آپ کس نتیجے پر پہنچ گئے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جو کھدائی کا جو طریقہ کار ہے ہمارا، اس میں جو مختلف لیئرز ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنی کھدائی ہم نے کی ہے، اس سے ہمیں اتنا معلوم ہے کہ تقریباً 8000 سال قدیم تو ہے یہ شہر، اور اب ہم ہی جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، یعنی ابھی کھدائی جاری ہے۔ بہرحال جتنا پتہ چلا ہے اور کتابوں میں ہے، وہ یہ کہ یہاں پر آرین آئے، آرین جو کسی زمانے میں خراسان میں رہ رہے تھے، پھر اس میں کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اسکینڈینیوین کنٹری سے آئے تھے۔ بہرحال وہ ایک کلچر گروپ تھا، اور جب آرین یہاں آئے تو آرین پہلے اپنے علاقے سے آئے باختر، پھر جب ان کی آبادی زیادہ ہو گئی تو کچھ وہ کوہ سلیمان یا اور کی پہاڑیوں میں آئے، پھر یہاں سے ہوتے ہوئے یعنی ایران گئے، اور پھر ریور انڈس کے آس پاس آباد ہوئی۔ تو ان کی آمد کا جو زمانہ ہے، جو ایج ہے، وہ تقریباً 500 قبل مسیح سے لے کر 2000 قبل مسیح تک وہ آتے رہے ہیں۔ اور وہ آرین کی جب ہم جن کا جو قبیلہ صوابی میں آیا تھا، یعنی وہ تو بہت زیادہ قبیلے تھے ان میں جو پرانی کتابوں میں جو وید وغیرہ میں اس کا ذکر ہے، اور ہیروڈوٹس نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صوابی میں کچھ پرانے گاؤں ہیں، دیہات ہیں، ان کی جو نام ہے، مثال کے طور پر اریان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی آرین دور کی یادگار ہے، اور یہ باقاعدہ ایک شہر تھا، اور اس میں چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، جس میں جیسے جبر تھا، امزا خان تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، لیکن یہ سب بڑا شہر تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہند اور لاہور کے وسط میں یہ شہر آباد تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور ذکر ہے آرین قبائل کا، ایک بالو قبیلہ ہے، تو بالو کے نام سے بھی صوابی میں گاؤں ہے، بالو اریان دونوں قریب قریبی ہیں، یعنی جڑواں شہر تھے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر رسمیں ہیں، جو رواج ہیں، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آرین یہاں آئے ہیں اور یہ آرین کا مسکن رہا ہے یہ علاقہ۔
تو بہت سارے ایسے شواہد ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آرین کے بعد یہاں پر جو دوسری قوم آئی ہے وہ خامنشی جیسے کہتے ہیں، وہ آئے ہیں، وہ تقریباً آرین کے بعد آئے ہیں، اور ان کے زمانے کے جو آثار ہیں وہ سوابی میں خصوصاً یہ جو شیوا ہے، شیوے اڈا، اور اس کے علاوہ اسوٹا، اس میں جو بہت ایسی قبریں ملی ہیں جو تقریباً 3000 سال پرانی قبریں ہیں، ان کی کھدائی سے پتہ چلتا ہے۔ کچھ یہاں پر کچھ ایسی ڈیریاں ہیں جیسے عزیز ڈیری ہے، گلو ڈیری ہے، ان ڈیریوں کی کھدائی سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ میں تو بدھ مت کے آثار نظر آئے ہیں، لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ ہخامنشی کے بعد یہاں پر کوشان بھی آئے ہیں، کوشان کے بعد یہاں پر پرتیان بھی آئے ہیں، ہون بھی آئے ہیں، اور جس زمانے میں یہاں ہون آئے تو کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ یوسف زئی چارسدہ اور سوات میں اس وقت بھی موجود تھے، وہ تقریباً 3000 سال پہلے۔ پھر یہ لوگ ہون کی مظالم سے تنگ آ کر یہ کندہار چلے گئے، اور ان کے بزرگ یہی کہا کرتے تھے کہ ایک بار پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنی جنت میں دوبارہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ یونانیوں کے آثار تو بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ مثال کے طور پر سکندر اعظم یا یونانی سکندر جب وہ باجوڑ کے راستے سے ہن آ رہے تھے تو راستے میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے سکندرے، وہ اصل میں سکندر کی یادگار ہے۔ پھر جب وہ آئے ہانڈ میں آئے تو یہاں پر بھی اس کے زمانے کے آثار موجود ہیں، اور یہاں پر الیگزینڈر میموریل ٹاور بھی بنایا گیا ہے، کیونکہ وہ پھر یہاں سے جب وہ بابل کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں پھر وہ بیمار پڑ گئے اور وہ وفات پا گئے تھے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سوابی میں اس کو زخمی بھی کیا گیا تھا، یعنی تقریباً دنیا کے اکثر ممالک تو سرنڈر ہوتے رہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ سکندر بہت بڑا فاتح ہے اور اس نے بہت بڑے بڑے ممالک کو اس کے سامنے سرنگو ہوئے، تو پھر وہ اکثر ایسے ممالک تھے کہ وہ بغیر لڑائی کے سرنڈر ہو گئے، لیکن یہاں لوگ ان سے لڑتے رہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ مانیری میں ایک خاتون اپنے شیرخوار بچے کو لائی اور وہ سکندر کی جولی میں اس کو پھینک دیا کہ اس کو ذبح کر دے، اس کو مار دے۔ سکندر نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو لوگ اسے طغنا دیں گے کہ تم غلام پیدا ہوئے ہو، تو اس سے بہتر یہ کہ اس کو مار دیا جائے۔ لاہور جو ہے سوابی کا حصہ ہے، اور کسی زمانے میں لاہور کا نام سلاتورا تھا، اور جب اس کا نام سلاتورا تھا تو یہ بدھ مت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ ہنڈ اور لاہور تب ایک ساتھ ہی تھے، یہ ایک ہی شہر تھا، اور ان کی تاریخ تقریباً جتنی ہنڈ کی تاریخ پرانی ہے اتنی لاہور کے اس علاقے کی بھی تاریخ جو ہے نا وہ پرانی ہے، اور یہاں پر اتنے ہی عرصے سے آبادی موجود ہے۔ لاہور کو سلاتورا کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اور سلاتورا جو تھا وہ گندھارا تہذیب کا کیپٹل تھا، گندھارا تہذیب کا دارالخلافہ تھا۔ بدھ مت کے استاد اور جس نے بدھ مت مذہب کی تخلیق کی تھی، گوتم بدھ، کہتے ہیں کہ وہ بھی لاہور آئے تھے اور انہوں نے لاہور میں قیام کیا تھا۔ یہ ان کے جو پیروکار ہے جاپان سے اور تبت سے جو ہے نا لوگ یہاں پر آئے تھے بدوڈیرئی میں، ان کے نام سے محلہ بھی مشہور ہے، یہ محلہ بدوڈیرئی ہے، اس کو ہم بدوڈیرئی کہتے ہیں، جہاں پر گوتم بدھ نے قیام کیا تھا، اور یہاں پر بدھ ملے تھے، ان کے آثار ملے تھے، اور اسی وجہ سے اس محلے کا نام بھی بدو پڑا ہے۔ تو ان کے جو پیروکار آئے تھے جاپان سے، تبت سے، ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمارے جو استاد تھے بدھ مت کے اور ہمارے جو بدھ مت مذہب کے خالق تھے گوتم بدھ، ان کی تاریخی کتابوں کے حوالے سے اور انہوں کے پاس جو نقشہ تھا اس حوالے سے گوتم بدھ نے یہاں پر قیام کیا تھا بدوڈیرئی میں۔ گوتم بدھ کی تاریخ جو ہے وہ بھی تقریباً 2500 سے 2600 سال پرانی بتائی جاتی ہے، یعنی کہ 500 سے 600 سال قبل مسیح۔ اشوکا دی گریٹ جسے کہتے ہیں نا، اشوک اعظم، وہ اس کی گدی بھی یہاں تھی، یعنی اس کا دارالخلافہ بھی یہاں تھا۔ پانینی جو کہ لاہور سے اس کا تعلق تھا سوابی سے، اور وہ سنسکرت کا بہت بڑا عالم تھا پانینی کا تعلق بھی اسی آج کے زمانے کے چھوٹا لاہور سے تھا، جس کو اس ٹائم پہ سلاتورا کے نام سے جو ہے نا وہ یاد کیا جاتا تھا۔
پانینی کو بگی میں بٹھا کر ٹیکسلا یونیورسٹی لے جایا جاتا تھا، جہاں پر وہ سنسکرت زبان پڑھایا کرتے تھے۔ پانینی کہتے ہیں کہ پانینی نے سنسکرت کے گرامر میں جو ہے نا وہ ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے، بلکہ سنسکرت زبان کو گرامر دی ہے پانینی نے۔ وہ مشہور پروفیسر تھا اور اس کا تعلق بھی لاہور سے تھا۔ جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی تقریباً 2400 سے 2500 سال قبل کی بات ہے، جب ٹیکسلا گندھارا تہذیب کا ایک اہم مرکز ہوا کرتا تھا، اور اس کے نام سے اب بھی لاہور میں پنے ون موجود ہیں۔ اس نے سب سے پہلی کتاب لکھی سنسکرت پر، اس کے بعد پھر ہندوستان میں لکھی گئی۔ ثوابی میں ہمیں جو تاریخی مقامات مل رہے ہیں، باجا گاؤں میں جو ڈیریاں ہیں، اس کے علاوہ اسوٹا میں ہے، اس کے علاوہ ہنڈ میں ہے، لاہور میں ہے، اور ابھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ خزانے مدفون ہیں، یعنی وہ زمین زیر زمین ہے۔ ابھی ہم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ پشتو زبان کے مشہور محبت کی لغت داستان یوسف خان اور شیربانو کا قبر بھی ثوابی میں واقع ہے، اور ان کا تعلق بھی ضلع ثوابی سے تھا۔ دنیا کا دوسرے نمبر پر بڑا اور ایشیا کا سب سے بڑا مڈ ڈیم جو ہے وہ بھی ثوابی میں ہی واقع ہے۔ اگر ہیومن سورسز کی طرف ہم آتے ہیں تو اس مٹی نے بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں، جیسا کہ پشتو کے مشہور لغت داستان کے کردار یوسف خان اور شیربانو کے قبر بھی ضلع ثوابی میں شیراغن کالو خان کے مقام پر واقع ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق بھی ضلع ثوابی سے ہی تھا۔ رانی گھاٹ جہاں پر گندھارا تہذیب کے اس وقت کی ملکہ ہواخوری کے لیے بیٹھتی تھی، وہ مقام آج بھی ضلع ثوابی میں تاریخی ورثے کے طور پر موجود ہے۔ یہ 2500 سال قدیم اس وقت کے گندھارا تہذیب کی نشانی ہے جس کی مرمت اور بحالی کا کام جاپانیز کرتے ہیں۔ دشمن نے جن کی بہادری کی تعریف کی اور خواہش ظاہر کی کہ اپنا سب سے بڑا ملٹری اعزاز ان کو دے، اس کرنل شیر خان کا تعلق اور اس کا مزار بھی ضلع ثوابی میں نوی کلی کے مقام پر واقع ہے، جو ہر پختون کا فخر ہے۔ اے گجو خان دا کراز ویا تا افغانان بتر قیامت یادوینا۔ خان بابا جو ریاست پختونخوا کے بانی اور اس کے حکمران تھے، کہتے ہیں کہ مغل ان سے اتنا دور بھاگتے تھے جیسے گیدڑ شیر سے بھاگتا ہے۔ گجو خان کا نام لینے سے دلی کے دربار میں زلزلہ طاری ہو جاتا تھا۔ اس کے احترام میں شیر شاہ سوری جیسے نامور حکمران ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ ان کی تلوار کی چمک سے مغل، ترک اور گگر کے لشکر پیچھے بھاگ جایا کرتے تھے۔ گجو خان بابا کا دور پختونوں کے لیے ایک سنہری دور تھا، اور ان کے بارے میں ایک شعر مشہور ہے کہ چہ گجو خان بابا جوندے وہ د پختنو پہجرو بل و مشالونا۔ ثوابی ان کی سلطنت کا دارالخلافہ تھا، اور یہ ثوابی کے مقام پر ہی مدفون ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1000 سال پہلے جب محمود غزنوی نے ہندو شاہی کا خاتمہ کیا اور ان کے ساتھ ہنڈ اور لاہور کے مقام پر جنگیں لڑی، ہندو شاہی کا خاتمہ ہوا اور راجہ جے پال نے ہنڈ کے مقام پر ہی خود سوزی کی، کیونکہ اس شکست کے ذمہ دار اس نے خود کو ٹھہرایا۔ ہندو شاہی کے خاتمے کے بعد ایک راستہ کھل گیا، اور اسی وجہ سے 1468 میں جب یوسفزو کے 700 سرداروں کو مغلوں نے دھوکے سے بلا کر مار دیا، تب ملک احمد خان بابا کی قیادت میں یوسفزئی قبیلے نے کندہار سے ہجرت کر کے ثوابی اور مردان کا رخ کیا، یعنی آج سے 500-600 سال قبل یہ دوبارہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ جب محمود غزنوی نے جے پال کو شکست دی، اس نے 17 حملے کیے تو ایک راستہ کھل گیا۔ کچھ لوگ خصوصاً ملتان اور لاہور کو غزنی کے ساتھ شامل کیا گیا۔ یہاں پر علماء آئے، یہاں پر صوفیہ کرام آئے، جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں پنجاب میں وہ سب ہمارے پشتون ہیں۔ آپ سوچئے کہ داتا گنج بخش بھی افغانستان سے آئے ہیں۔ تو 1520 میں گاڑ منارہ علاقے میں پھر یہ اعلان ہوا، پختونخوا اس کا نام رکھا گیا، اور شیخ ملی بابا کو اس کا وزیر مالیات مقرر کیا گیا، یعنی ایک طرح سے وہ ملک احمد کا وزیر اعظم بھی تھا، وزیر مالیات، کیونکہ یہ جو ہماری زمینوں کا سارا حساب ہے جو شیخ ملی کا دفتر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ سب اس نے کیا ہے۔ پھر بعد میں انگریزوں نے بھی اسی کو بنیاد بنا کر یہ پٹوار سسٹم بنایا۔
تو یہ جو ہمارے تپے ہیں، جو نمبر خسرے ہیں، یہ جو پٹواری نظام ہے، سب اس نے بنایا ہے۔ اور وہ بہت بڑے روحانی شخصیت بھی تھے، ظاہر ہے وہ ملک احمد کے دوست بھی تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا بھی ہے، لکھا بھی ہے کہ میں یہ جو تقسیم میں نے کی ہے یہ ایسی منصفانہ ہے کہ میں یہ لے کر خدا کے پاس جاؤں گا کہ میں نے اپنی قوم، اور یہ ملک احمد نے جب یہاں پر ثوابی میں اعلان کیا پختونخوا کا، تو انہوں نے شیخ ملی سے کہا کہ اب ہمیں تقسیم اراضی کی تقسیم منصفانہ طور پر کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں اچھی زمینیں بھی ہیں، بنجر بھی ہیں، یعنی میرا بھی ہے اور آباد زمینیں بھی ہیں، تو یہ ہمارے یہ قبیلے کے لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ پھر اس نے ایک اسٹریٹجی بنائی دوسرے قبائل کے ساتھ، جو ہماری سرحدیں تھیں، اس میں انہوں نے سید جو یہاں پر آباد تھے ان کو زمینیں دی، مفت زمینیں دی سید کو۔ تو جو چونکہ ظاہر ہے کہ ان کا تعلق پیغمبر علیہ السلام سے تھا، ان کی بہت جو سید تھے اور جو اہل بیت تھی ان کی بہت عزت تھی پشتونوں میں، تو اس طرف سے کوئی حملہ ہوتا تھا نہیں تھا، تو ایک طرح سے انہوں نے اپنے طور پر ایسا انتظام کیا، اس طرح سے منصفانہ تقسیم کی، پھر ہم یہاں پر آباد ہوئے۔ خیبر پختونخوا کا دارالخلافہ جو ہے نا وہ کون سا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دو تھے، خیبر پختونخوا کا ایک تو سوات تھا اور دوسرا یہاں ثوابی میں اس کا تھا۔ اور اس کا ایریا کہاں تک تھا؟ مطلب اس کی خان ملک احمد کے زمانے میں تو اتنا نہیں پھیلا ہوا تھا، لیکن خان گجو کے زمانے میں جب 1535 میں وہ اس کے حکمران ہوئے تو وہ پھر خیبر پختونخوا کی جو ریاست تھی وہ باقاعدہ خان القوانین بن گئے، یعنی ایک طرح سے بادشاہ بن گئے۔ تو اس کی سرحدیں جو تھی وہ اس طرف تو ڈی آئی خان اور کالا ڈاکا اور یہ سارے علاقے بھی اس میں شامل تھے، اور پنجاب کی طرف سے یہ جو جہلم تک افغانستان میں کندہار تک بھی کہا جاتا ہے کہ بالکل کندہار میں ایسا تھا کہ اثر رسوخ تھا۔ ظاہر ہے کہ یہاں منظم بادشاہی تھی، وہاں پر نہیں تھی اس وقت، یعنی وہ تو احمد شاہ ابدالی نے پھر بنائی۔ تو گجو خان ایک طرح سے سارے پختونوں کا بادشاہ تھا، اور اس وقت جب گجو خان یہاں پر حکمران تھا تو ہند میں بھی ایک پختون حکمران تھا، شیر شاہ سوری نے ان کو بہت عزت بھی دی تھی، اور شیر شاہ سوری نے اپنی مرضی سے پنجاب کا وہ علاقہ ان کے حوالے کیا تھا۔ جب خان گجو بابا جو ہے نا وہ کئی پھر موجود ہوتے تھے تو شیر شاہ سوری جو ہے نا ان کے احترام میں جو ہے نا وہ کھڑے رہتے۔ بالکل، اور ان کو پتہ بھی تھا خان گجو صرف ایسے نہیں کہ وہ ایک بہت بڑی لیڈر تھے، وہ ایک بہت بڑی روحانی شخصیت بھی تھے۔ یعنی پختون جس کو لیڈر کہتے ہیں، جس کو اتل کہتے ہیں، ہیرو، وہ اصل میں حقیقی ہیرو تھے۔ مورخین نے ان کا جو حلیہ کھینچا ہے، جو سکیچ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی بھی ایک غیر معمولی پرسنالٹی تھی۔ تو بہت زمانے تک، یعنی خان گجو جب یہاں پر حکمران تھا تو خان گجو نے بہت زیادہ اصلاحات بھی کی۔ مثال کے طور پر مسجد مکتب یہ خان گجو نے بنائے، اسکول، یعنی ایک سر اسکول کی کہ مسجدوں میں دنیائی تعلیم، کاروبار کے جی انہوں نے یہ جو منڈیاں ہیں، منڈی کا تصور، اس کے علاوہ انہوں نے تالاب بنائے جسے ڈیم کہتے ہیں، اور انہوں نے وہ تالاب یعنی جانوروں کے اپنے تھے، اور جو صاف پانی تھا اس کا اپنا، جیسے میٹھا پانی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کی ابتدا بھی خان گجو نے کی۔ اور خان گجو کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طرح سے اخون پنجو بابا کی مرید بھی تھے، اور باقی قبائل کو بھی انہوں نے منظم کیا اور بہت بڑی طاقت بنائی، اتنی بڑی طاقت بنائی کہ اس وقت کے سپر پاور کو انہوں نے بدترین شکست دی، اکبر اعظم جسے کہتے ہیں۔ تو وہ اس نے کیا، اور ملک کالو خان کے بعد بھی باکو خان بھی بہت زیادہ باہمت انسان تھے، بہت زیادہ وہ ڈائلاگ پر بھی یقین رکھتے تھے۔ وہ دراصل وہ اس میں گجو خان کی روح آئی تھی، یعنی باکو خان جو تھے وہ بہت زیادہ جہاندیدہ انسان تھے، بہت زیادہ دور اندیش انسان تھے۔ باکو خان ایسے تھے جیسے گجو خان۔ باکو خان کے بعد پھر
یہ جو یوسف زئی خانی تھی یہ تقسیم، یعنی پھر مقرب خان اور ارسلہ خان اور خادی خان، یہ پھر وہ نہیں رہا، یعنی وہ دور نہیں رہا کہ یوسف زئی قبیلہ لیڈنگ رول ادا کرتا رہا، باقی قبائل ان کے ساتھ تھے۔ یہ باکو خان کے بعد پھر یہ سلسلہ، اور یہ ہماری بدقسمتی سی کہ اورنگزیب عالمگیر نے جنگ جیتی۔ اگر اورنگزیب عالمگیر کے بجائے دارا جنگ جیت لیتا تو اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے باکو خان کے ساتھ دوستی بنائی تھی۔ اب بھی ان کے باکو خان کے بیٹوں کے پاس اب بھی وہ خط، ان کے جو بچے ہیں جو ان کی نسل کے، تو ان کے گھر میں اب بھی وہ خط موجود ہے فارسی میں، کہ شاہ جہان نے ان کو کہا تھا کہ آپ دارا کا ساتھ دیں کیونکہ دارا کو مار رہا ہے، میرے بیٹے کو مار رہا ہے دوسرا بیٹا۔ تو باکو خان اس کی مدد کے لیے گیا بھی تھا دریائے سندھ تک، اور انہوں نے ان کی مدد بھی کی تھی، لیکن پیچھے سے پھر شہباز خان نے اپنے بیٹے خوشحال بابا کے ساتھ، یعنی وہ اس وقت وہ جوان تھے، پیچھے سے حملہ کیا تو وہ مسئلہ بن گیا۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ سیاسی ویژن باکو خان کا زیادہ بہتر تھا، یہاں تک کہ خوشحال بابا سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دارا کا ساتھ دینا چاہیے، اورنگزیب کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ خوشحال بابا کے خاندان، ان کے قبیلے نے اورنگزیب کا ساتھ دیا تو پھر انہوں نے خوشحال خان خٹک کو بھی قید کیا، یعنی ظاہر ہے کہ جو اپنے باپ کا نہ ہوا، جو بیٹے جو ہے نا وہ اس کے خلاف جی، اور جو ان کے ظاہر ہے کہ جب اورنگزیب کے اپنے بچے بھی آپس میں پھر لڑتے رہے۔ اورنگزیب نے وہ، مجھے مشاہد حسین کی بہت مشاہد خان کی وہ بات بہت اچھی لگی۔ ایک دفعہ اس سے ٹیلی ویژن پر کسی نے پوچھا کہ اورنگزیب نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، تو اس نے جواب دیا، ایک مسلم لیگی رہنما تھی، ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں اس نے ایک نماز بھی قضا نہیں کی اور ایک بھائی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، اور یہ رحمان بابا نے بھی کہا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ، خوشحال بابا کے جو بیٹے تھے وہ بیرام خان، اس کے چچے سب اس کے ساتھ ہو گئے تھے، ظاہر ہے وہ سپر پاور تھا خوشحال بابا کے خلاف بھی ہو گئے تھے جی، یہاں تک کہ اس کے بڑے بیٹے نے اپنے بیٹے کے ذریعے سازش کی، یعنی وہ سب دوسری طرف چلے گئے تھے، اور یہاں تک کہ بابا کو اپنا گھر بار چھوڑ کر آفریدی قبائل کے پاس جا کر پناہ لینی پڑی۔ پھر جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اس کی لاش بھی جب لائی گئی تو وہ اکوڑ جسے کہتے ہیں، وہ سرائے جسے کہتے تھے، تو اکوڑی کے مضافات میں اس کو دفن کیا گیا، یعنی وہ اندر نہیں لا سکے ان کو۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو فیصلہ باکو خان نے کیا تھا وہ بہتر تھا، سیاسی فیصلہ۔ پھر یہ بھی ہوا کہ جب خوشحال بابا کو گرفتار کیا گیا تو باکو خان نے اس کے خاندان کے 500 لوگوں کو راتوں رات اٹھایا، وہ لے گئے، ان کو، خواتین کو، بچوں کو، ان کو پناہ دی، اور 5 سال تک وہ ان کو پالتے رہے۔ اور یہ وہی باکو خان ہے جب وہ سوابی میں مغلوں کے خلاف انہوں نے یہاں پر پناہ لی، تو کہا جاتا ہے کہ سوابی کا بھی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جس میں 1 یا 2 آدمی شہید نہیں ہوئے تھے۔ باکو خان کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے، یعنی باکو خان کا ساتھ دے رہے تھے، ظاہر ان کا اپنا تھا۔ باکو خان ایسا آدمی تھا کہ جب دارا نے ان کو جاگیر دی تو اس نے کہا کہ یہ میرے بچوں کی نہیں ہوگی، یہ میرے قبیلے کی ہوگی، تو اس نے وہ جاگیر اپنے قبیلے کو دے دی تھی۔ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو سارے قبیلے کا باپ سمجھ رہا تھا نا۔ سوابی قدرتی حسن میں مالا مال ہے، یہاں کے لوگ انتہائی مہمان نواز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سوابی میں 4500 حجرے اس وقت موجود ہے، اور یہاں پر اب یوسف زئی، جدون، خٹک اور دلزاق قبیلے کے کچھ باقیات آباد ہے جو مل جل کر یہاں پر رہتے ہیں۔ یہاں کی مین فصل ورجینیا تمباکو ہے۔ پاکستان میں 70% تمباکو ضلع سوابی سے ہی مہیا کیا جاتا ہے، جو پورے پاکستان میں بہترین مانا جاتا ہے۔ تمباکو کے علاوہ مٹر، جوار، آلو، ہر قسم کی سبزیاں یہاں پر کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم پر بہت زور دیا جاتا ہے، اور یہاں کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہے۔ GI کے جیسے عالمی سطح پر مانے جانے والے ادارے بھی ضلع سوابی میں موجود ہے۔ سوابی کی جو مٹی ہے تو یہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہے، خوبصورت ہے۔ ایسا پودا نہیں ہے جو سوابی میں نہیں اگتا ہو، ایسی فصل نہیں ہے جو سوابی میں نہیں اگتا ہو، ایسے قدرتی وسائل نہیں ہیں جو کہ ضلع سوابی میں موجود نہیں ہو۔ موسم کے حوالے سے، آب و ہوا کے لحاظ سے سوابی کی مٹی ہر لحاظ سے مالا مال ہے۔
میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اپنی مٹی سے دل برداشتہ ہو جائے، یا میں دوسری جو مٹی ہے میں اس کے بارے میں حقیر نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ہر کسی کو اپنی زمین پیاری ہے، اور زمین کی مثال اپنی ماں جیسی، لہٰذا میرے لیے اپنی صوابی عزیز ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہے یا جو طبی خد و حال ہے یا جو سائنسی بنیادوں پر بات کی جاتی ہے، جو ایک زمین کی خصوصیات ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے صوابی کی جو توازن ہے یا وزن ہے وہ دوسری مٹیوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ اباسین کا مچھلیاں تمام ایشیا میں ٹاپ حیثیت رکھتی ہے اور بہت قیمتی ہے۔ ہمارے پاس جو مچھلی کی ورائٹیز پائی جاتی ہے تو وہ ساری دنیا والے مانتے ہیں کہ واقعی اباسین کی مچھلی تمام دنیا میں انوکھی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو معدنیات ہمارے پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جنگلات کے علاوہ پرندوں چرندوں کے علاوہ اس پہاڑوں میں قیمتی معدنیات، پتھر اور مختلف قسم کے جواہرات پائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو میں نے کہا کہ موسم کے حوالے سے یعنی زرعی حوالے سے ایسا فصل نہیں ہے جو ادھر نہیں اگتے ہیں، یا اس کی جو عام یا کھلی مثال ہے جو تمام دنیا مانتے ہیں کہ ہماری صوابی جو ٹوبیکو کا جو فصل ہے وہ تمام ایشیا میں اس کے برابر فصل نہیں ہے۔ دوسری نمبر پر جو ادھر گنے کا پیداوار ہے وہ بھی اگر تمام ایشیا میں نہیں تو تمام پاکستان میں ٹاپ پہ ہیں۔ تو صوابی کی زمین جو ہے ہر لحاظ سے مالا مال ہے۔ یہ جو نیچرل سورسز ہے یا ہیومن سورسز ہے، اگر ہیومن سورسز کی طرف ہم آتے ہیں تو اس مٹی نے بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں، بلکہ یاد کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح ادب کے لحاظ سے، صحافت کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے یہ مٹی ہر لحاظ سے معمور ہے، اور ہم پر امید رہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ مٹی ہے، ہمارا جو یہ ضلع ہے انشاءاللہ شاداب رہے گا، اور ہم اس کو پروان چڑھانے میں پوری حد تک کوشش کریں گے۔ اللہ ہماری مٹی آباد اور کامران رکھے، آمین۔